آج کی جو گفتگو اینڈ پہ جو دو آیات آئیں سورۃ النمل آیت نمبر 92 اور 3، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کھل کے سامنے آئی کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے تو ہم تو ان کے ڈاکیا ہیں. ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے. کوئی بات قبول کرتا ہے کرے، جس نے نہیں کرنی نہ کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے. سورۃ الدہر آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے چاہے حق قبول کرو یا نہ کرو. یعنی یہ ہدایت الہدا، یہ قرآن ہے، ہدی للناس ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ حق بات واضح کر دی ہے، تمہاری مرضی ہے مانو، نہیں مرضی نہ مانو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں انجام سیم ہوگا. نہیں. ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے والعیاذ باللہ تعالی دوزخ مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے حق بات کھول کے بیان کر دی، جس کی مرضی قبول کرے، جس کی مرضی قبول نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حق بات کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین خود ہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی جو حق بات لوگوں سے بیان کی ہے نا، تو اکثر لوگوں نے حق قبول نہیں کیا. اللہ سے بہتر انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر گفتگو کے الفاظ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، ہم چاہے جتنا بھی میٹھا انداز رکھیں، جتنی اچھی گفتگو کریں، جس نے بات نہیں ماننی، انہوں نے تو اللہ کی بھی بات نہیں مانی. آپ یہ سن لیجئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ ہے مشہور زمانہ، سنی اور ٹنی کا فرق. بکش مسلمان سنی اور نان بکش مسلمان ٹنی. ٹن ہو جانے والا، اندھا بن جانے والا، سن سنا کے سنی ٹنی، وہ اسی آیت میں تھا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان فرمائی، پھیر پھیر کے لوگوں کو حق بات سمجھائی مختلف انداز کے اندر. من کل مثل، ہر طرح کی مثال کے ذریعے بات سمجھائی. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور ضد میں اضافہ ہی ہوا بجائے اللہ کی بات ماننے کے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے جتنا سمجھایا اتنا ہی لوگ گمراہ ہو گئے. تو کیا یہ سمجھانے والے کا قصور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گمراہ ہوئے. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اکثریت ہے. اور میرے بھائیوں، پاکستان میں بریلوی اکثریت میں ہے تو کیا پھر بریلویت حق ہے؟ دیوبند کی اکثریت بنگلہ دیش میں ہے تو کیا پھر دیوبندیت حق ہے؟ اہل تشیع کی اکثریت ایران میں ہے، کیا پھر وہ حق پر ہے؟ اہل حدیث کی اکثریت سعودیہ میں ہے تو کیا پھر وہ حق پر ہے؟ یہ تو ساری جذباتی باتیں، علمی باتیں تو نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت ہے ہی گمراہ ہے. یہ تو شرم کرنی چاہیے جو کہتا ہے نا ہم اکثر ہیں، تو قرآن کہتا ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے. کہتے ہیں ان کو کہنا چاہیے ہم بڑے تھوڑے ہیں. تب یہ چانس ہے کہ وہ اپنی ہدایت میں ہونا ثبوت کریں، ثابت کریں. تو نہ تھوڑا ہونا نہ اکثر ہونا، اصل چیز ہے علم کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. ورنہ کل کو قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے ہم سب سے تھوڑے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں. یہ بات نہیں ہے. علمی اپروچ ہونی چاہیے، جذباتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اور کتاب و سنت کے دلائل میں صرف اور صرف علمی جو اپروچ ہے، علمی ڈاکٹرائن ہے، اسی کو سپورٹ کیا گیا ہے. جذباتی ڈاکٹرائن کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں فی البدی، لیکن میں نے ایک بڑا جذباتی لیکچر، علمی لیکچر جذباتی انداز میں، جذباتی لیکچر نہیں، علمی لیکچر جذباتی انداز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی جب آیت نمبر 114 آئی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 141 کے عنوان سے، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ. اور ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ صرف سپیلنگ یوٹیوب کی سرچ میں لکھ لیں 141 مسئلہ، MAS اپوسٹرافی والا جو اوپر کاما لگتا ہے ALAH، مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو. 141 مسئلہ لکھیں تو یہ لیکچر کھل جائے گا. اس کا عنوان کیا تھا؟ علماء پرائم ورسز علماء کرائم. یہ علماء کرام کہتے ہیں تو میں نے علماء کرائم
علماء پرائم یعنی عزت والے علماء، علماء حق، ان کی میں نے انگلش کی ہے علماء پرائم، اور دوسری طرف جو علماء ہیں باطل علماء، علماء سو، ان کو میں نے نام دیا ہے علماء کرائم کا۔ ان کا فرق کیا ہے اور علمی اور جذباتی اپروچ میں کیا فرق ہے؟ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ کا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ لگا ہے، وہ ہے جذباتی ڈاکٹرائن، علمی ڈاکٹرائن نہیں، جذباتی ڈاکٹرائن۔ اور یہ سب سے بڑا ایک فتنہ، اور ایک اور دوسرا فتنہ ہے، وہ ہے میرے بھائیوں گیٹ اپ کا دھوکہ، شکل و صورت کا۔ یعنی کوئی خوبصورت سی پگڑی باندھ کے آ جائے، خوبصورت سی داڑھی ہو اس کے، اچھے اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو، رنگ بھی تھوڑا صاف ہو، تسبیح پکڑی ہو، تھوڑا ایٹیکیٹ سے بات کر رہا ہو نا، لوگ کہتے ہیں آہ کیا کتنے پہنچے بزرگ ہیں۔ یہ دو بڑے فتنے میری نظر میں ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے۔ ان دو فتنوں پہ اگر آپ قابو پا لیں، مسئلہ حل۔ نمبر 1 جذباتی فتنہ، اور نمبر 2 گیٹ اپ کا فتنہ، شکل و صورت کا۔ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہاں لوگوں نے کہتے ہیں کتنے نورانی بزرگ ہیں، اور نورانی بھی صرف اپنے ہی نظر آتے ہیں، دوسرے اس سے خوبصورت ہو کہتے ہیں نہیں جی لعنت پہ رہی ہے، تو نہیں نظر آ رہی، سامنے نظر آ رہی ہے۔ دیکھو یعنی جتنی باتیں آپ کریں، جو مرضی دلائل رکھیں، جس کا گیئر الٹا لگا ہے نا، وہ جتنے بھی اس ریس دے گا گاڑی ریورس ہی جاتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے۔ ایک حبشی، اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، ناک موٹا ہی ہوگا، باریک ناک تو نہیں ہوگا۔ خوبصورتی کی علامت ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو باریک ناک سمجھا جاتا ہے نا۔ میں جاپان کی یا چائنا کی یا ملیشیا کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سب کانٹیننٹ کی۔ ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے نا، رنگ تو کالا ہی ہوگا نا۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے۔ جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ شکلوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے، شکلوں پہ فیصلے تب ہیں جب یہ شکل خود بنائی ہو انسان نے۔ یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ اگر کسی کو نورانی بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بظاہر، ورنہ تو آپ یہودیوں کے ذرا ان کے پریسٹ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ کسی گورے کو داڑھی رکھوا، گورے کو تو چھوڑ دیں، سب کانٹیننٹ میں یہ سری سری روی شنکر جس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کم از کم 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ، کم از کم 1000 گنا۔ کیا خوبصورت داڑھی ہے اس کی، زلفیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ دونوں کو کمپیئر کریں، شکل سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے؟ چلو باقیوں میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف ہندو ہے، بت پرست ہے، تو شکل تو اس کی زیادہ خوبصورت ہے۔ شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ الحمدللہ۔ تو میں اس میں پھر وہی جملہ بولتا ہوں اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب، جن سے میں کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں اور کئی چیزیں میں نے ان سے لرن کی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ کوئی کلمہ گو مسلمان۔ تو غامدی صاحب کا جملہ میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ علم کے میدان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اعتراض کرنے والے کی داڑھی کالی ہے، جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کی داڑھی سفید ہے۔ یہ آج کا بندہ ہے، وہ بہت پرانے بزرگ ہیں، ان کو پرانے انہوں نے غلطی نہیں لگتی۔ یزید تھوڑا پرانا ہے، غلام احمد قادیانی بھی آج سے 1000 سال بعد پرانا ہی ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پرانا ہوتے کون سی دیر لگتی ہے؟ تو علم کے میدان میں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر چاہے کوئی بزرگ ہو، اس کا بھی اپینڈکس پھٹنے والا ہو تو اس کو بھی چیرا لگا کے اپینڈکس نکالا جاتا ہے، بائی پاس کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے۔ پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ علم کے میدان میں علم کا نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کی جاتی، علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو غامدی صاحب کا تھا نا گولڈن کوٹ، اس پہ میں نے ایک وہ شعراء تو جو ہے وہ تضمین کہتے ہیں نا اسی وزن کے اوپر، میں نے اس وزن کے اوپر اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے۔ یہ میرا گولڈن کوٹ ہے الحمدللہ۔ اور جو یہ میں نے اتنے جو ہے وہ دھکے کھانے کے بعد جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ میں نے غامدی صاحب سے جب میری 1 to 1 ملاقات ہوئی، میں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں۔ وہ بڑے محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ اصل بات ہے
کہ یہاں پہ علم کے میدان میں جذبات کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ شعر بنائے علم بس کریں ہو یار, کیونکہ ان کو پتا ہے علم ہی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. عزیز چھوڑنی ہے نہیں چھوڑو لا پڑھ دے رہو, اے نہیں پڑھو گے ادھر ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی, کوئی دلیل گال کرنی نہیں. تو علم سے بھاگتے ہیں پھر یہ لوگ. تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے رتی برابر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خصوصاً 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر, ویسے عام حالات میں بھی اکثر بریلوی علماء یہ مثال دیتے ہیں, اور یہ ساری ٹوٹلی جذباتی ڈاکٹرائن. میں آپ کو بتاؤں کس طرح یہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. میں پہلے کلیئر کر دوں, میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی یا اثنا عشری, اہل تشیع میں سے یا زیدیہ, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے. لیکن علمی اختلاف میں سب سے رکھتا ہوں. یہ سارے جو ہیں علمی اختلاف رکھ کے اپنے علاوہ سب کو کافر, گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں. میں الحمدللہ سب کو مسلمان مانتے ہوئے علمی اختلاف کرتا ہوں. میرے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہیں, پہلے کلیئر کرتا ہوں. تو یہ بریلوی علماء ربیع الاول کے مہینے میں پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی آپ کو علمی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا. میں نے مسئلہ نمبر 63 ریکارڈ کروا دیا ولادت مصطفیٰ کے کانٹیکسٹ میں. میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو سنت سمجھتا ہوں, سنت طریقے پہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ پیر کا روزہ رکھو. میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنا ہے. مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں آج اس ڈیٹیل میں جاؤں گا, لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربیع الاول کا مہینہ ہے, 2 گھر ہیں آمنے سامنے, ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے, جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, بتائیں کون عاشق رسول ہے, کس کو حضور کی پیدائش کی خوشی ہے. اب یہ کوئی علمی بات ہے, جذباتی بات. ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے جی جس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور جس گھر کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے اسی کو خوشی ہے, تو دوسرے کو تو خوشی کوئی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ربیع الاول کو ان کی بنائی ہوئی ڈاکٹرائن میں نہیں منا رہے نا اس طریقے سے, جائز طریقہ جو ہے وہ الگ سے ہے, سنت طریقہ الگ سے. مسئلہ 63 میرا دیکھ لیں. تو یہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں. گستاخ رسول کہنے کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے, آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں. جب گستاخ رسول آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا. اور کیا کہیں گے کسی کو آپ, جب آپ کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ تو اسلام سے نکل گیا. ٹھیک ہے, اس سے بعد میں اس پہ توبہ پیش کی جائے گی, اس کو آمادہ کیا جائے گا, لیکن اس وقت تو آپ کو یہ کافر کہہ رہے ہیں, اپنے علاوہ سب کو یہ کافر کہہ رہے ہیں. بیسیکلی جب ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں تو بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے علماء کہ ہمارے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر ہیں. بات کہنے کا انداز ہے, چاہے ایسے کہہ لیں, چاہے ایسے کان پکڑ لیں, چاہے ایسے پکڑ لیں. تو وہ کہتے ہیں اب جذباتی طور پہ تو ان کی بات بالکل ہٹ کرتی ہے, لیکن ان کا علاج میرے پاس ہے, جو خود 31 سال تک بریلوی رہے, پھر دیوبند, اہل حدیث, اہل تشیع کے ساتھ بھی رہ کے اب الحمدللہ ساری فرقہ واریت سے توبہ کر کے سادہ سا مسلمان بن گئے. اس کا جواب ان کو علمی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو پھکی والا جواب دیں گے جو میں نے رکھا ہوا اینٹی وینم. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا. کوبرے کے زہر سے ایک اینٹی وینم, اس وینم کا علاج تیار کیا جاتا ہے, اور وہ اگر پونے گھنٹے کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا ہے, ورنہ دنیا کی کوئی دوائی نہیں بچا سکتی اسے, جسے کوبرا کاٹ جائے. جس کو یہ مولوی کاٹ جائے نا, کوبرے دا کٹیا تو شاید پانی مانگ لے, مولوی دا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا. ان کا علاج پھر یہ اینٹی وینم ہے, الزامی جواب, لاجیکل آنسر, جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی, جس کو کھانے کے بعد پیٹ درد جو ہوتا ہے نا اس میں پھر 2 ڈکار آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول ہے, 2 گھر ہیں, ایک میں جھنڈیاں لگی ہیں, دوسرے میں لگی, کون عاشق رسول ہے؟ انہوں نے کو ہونا سیدھا ہم دسنے ہیں. 10 محرم الحرام کا دن ہے, ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے, ایک گھر میں سوگ کی فضا ہے, ایک گھر میں لوگ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ ماتم ہے نہ کوئی پھوڑی بچھی ہوئی ہے. اب بتائیں مولا حسین کا غم ان کو ہے یا ان کو ہے؟ نہیں جی ایسے گل نہ ہوئی, انہیں وہی گل ہوئے گی کہ اب ان کو پتا چل کے ساڑھے نال بڑھ کے گئی ہے, اے دیکھیں فوراً ٹیکا لگا, علاج ہو گیا, دیکھیں فوراً ڈکار آئے گا. نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی, ہمیں ہے, ہم بے شک نہیں کرتے ہیں, لیکن اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس طریقے سے غم منائے کہ بندہ ماتم کرے, سوگوار کر لے. تو اب آپ جب 12 ربیع الاول کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں اس وقت وہ تو آپ کی ڈاکٹرائن ہے نا, تو اب ان کے چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے تو فوراً بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. پھر کہیں گے نہیں جی کوئی علمی بات کریں, ہوں آئے ہو نا ڈکار لے آئے ٹھیک ہوئے ہو, پھکی تو بات گل سمجھ آتی ہے. تو یہ اینٹی وینم دینا ہماری مجبوری ہے,
اور الحمدللہ یہ جو پھکیاں ہیں الحمدللہ یہ وہ کام کر رہی ہیں جو علمی دلائل ان کے سامنے نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے، کیونکہ علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ایک بندے کی اپروچ ہی جذباتی ہے، پھر اس کو اس سے بڑھ کر جذباتی اپروچ والا ٹیکا لگایا جائے گا نا، پھر اس کو سمجھ آئے گی. تو یہاں پہ اب میں ایک تلخ بات کروں کہ یہ جو جذباتی ڈاکٹرائن ہے یہ کوئی آج کی کھڑی کی ہوئی نہیں ہے. پرانے بزرگوں نے بھی پورا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے. میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، ایک جرنل بات کرنے لگا ہوں، کسی پہ پرٹیکولر فٹ نہیں کرنے لگا، کہ اس امت میں جس بڑے سے بڑے عالم نے، آج ہو یا 1000 سال پرانا ہو، کوئی جس نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے نا جذباتی ڈاکٹرائن بنانے میں، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. الحمدللہ ہمیں کوئی نیت پہ شک نہیں. یہ کہتے ہیں نا جی آپ نیت پہ شک نہیں، بڑے مخلص تھے پر ساڑا بیڑا ڈوب گئے. اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا. ہمیں اخلاص پہ شک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جذباتی اپروچ، ان کی ڈاکٹرائن، یہ جو بنانا ہے نا، یہ امت کے ساتھ ظلم کیا، اور آج ہم ان کے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں. آج پاکستان آگ میں جل رہا ہے ان لوگوں کی غلط رویوں کی وجہ سے، جو انہوں نے ڈاکٹرائن صدیوں سے کھڑی کی ہوئی ہے، چاہے کوئی آج کے بزرگ ہیں چاہے کوئی پرانے بزرگ ہیں. تو میں الحمدللہ اختلاف بھی کرتا ہوں، احترام اپنی جگہ. باقیوں کی تو عادت ہے نا کہ وہ اختلاف کر کے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں. میں سب کو اسلام میں سمجھتے ہوئے اختلاف رائے کرتا ہوں. یہ زمین اسمان کا فرق ہے. لہٰذا مجھے کوئی گلہ نہ کرے کہ میں غلطیاں لوگوں کی نکالتا ہوں. باقی تو غلطیاں نکال کے ساتھ ہی اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں. میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر نکال کے بھی کہتا ہوں کہ بہرحال مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، غلطی ہو گئی ان سے. آج ہمیں اگر حق بات پتہ چل گئی تو ہم اپنا منہ جو ہے چپیڑے مار کے سرخ نہ کر لیں. ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ چپیڑے جو ماری تھی، یہ ہمارا منہ جو سرخ ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب ہم تو اپنے اوپر چپیڑے نہ وہ والی مارے. اگر ہمیں آج پتہ چل گیا کہ حق بات یہ تو فوراً رجوع کر لیں. یہ ایک مسلمان کی اپروچ ہونی چاہیے. اور باقی رہا انداز کا معاملہ، تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو انداز ہے بیان کا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. وہ تو کئی احادیث میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، کئی صحابہ کی انہوں نے باقاعدہ پھینٹی لگائی ہے کئی مسئلوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے. سختی کو تو چھوڑ دیں. بخاری میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. میں نے آج تک تلوار کبھی نہیں نکالی. میں صرف زبان سے بات کرتا ہوں. انداز پہ بات نہیں ہونی چاہیے. انداز ہر بندے کا ہے. ہم جس طرح دکھے ہوئے ہیں نا میرے بھائی، چھٹا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. ہم پہ ظلم ہوا ہے. ہماری نیشن برباد کی ہے ان لوگوں نے. پوری امت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے. ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. انداز کا معاملہ نہیں ہے. علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علمی لیا جائے. ہمارے انداز، جذبات، یہ تو خود کن کے انداز کیا ہوتے ہیں. جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی. باقی انداز والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اب سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بن سکتے تھے، سیدنا عمر سیدنا ابوبکر نہیں بن سکتے تھے. زمین و اسمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں. اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرز بنائی ہیں، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور باقی رہا ڈگری والا معاملہ، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں. ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں. ڈگری اپنے پاس رکھیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈگری ہے. آپ کی جعلی ڈگریاں چاہیے فرقوں کی، آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہے. یہاں تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کا علم یکجا ہے. اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو تعلیم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے، وہ شیطان تھا. تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے، نہ اس کا انداز دیکھنا ہے، بلکہ علمی بات ایکسپٹ کر لینی ہے. 2 + 2 4 ہی رہیں گے. چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے 2 + 2 4 ہی رہیں گے. چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں 2 + 2 4 ہی رہیں گے. اگر کوئی سورج پلٹا دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، زمین جو ہے اس کو آسمان پہ لے جائے، آسمان کو زمین پہ لے اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں یہ آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن 2 + 2 4 ہی ہے. یونیورسل ٹروتھ ہی رہتا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے کتاب و سنت سے جو دلائل رکھے ہیں الحمدللہ وہ وہی رہیں گے.
میری زندگی میں بھی, میرے مرنے کے بعد بھی. پرانے بزرگ تو مرتے تھے, وہ پھر مر ہی جاتے تھے, چند ایک کی کتابیں باقی ہیں, لیکن الحمدللہ اب کوئی مرتا نہیں ہے, ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں, لگتا ہے زندہ ہے. 2010 میں فوت ہوئے ہیں وہ, 14 اپریل 2010, اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے, اور آج کیا ہے 29 اپریل 2017. 10 سال ہو چکے, جو ہے 7 سال ہو چکے میں, لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ویڈیوز میں تو زندہ ہے. اس طرح الحمدللہ یہ ویڈیوز جو ہے یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ, اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کی علمی اصلاح کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول المتوفى 179 ہجری, وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا, آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفى 150 ہجری, اور امام مالک المتوفى 179 ہجری, امام شافعی المتوفى 204 ہجری, امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری, اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ, سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان ائمہ سے تو چھوٹی چیز ہے, ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ. اجماع والا معاملہ الگ جس پہ اجماع ہو چکا ہے, جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں, ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے, اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ PDF موجود ہے. اس میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت کی بھی نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے, کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی, حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف, انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں میری اطاعت تم پہ واجب ہے, بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا. پھر جامع ترمذی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی, اور شخص نے آ کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اس سے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے. تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفۂ راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے, جن کے بارے میں وہ سراطن حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. باقی کس بات کی مولی ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, بڑے سے بڑا امام ہو, وہ کس بات کی مولی ہے؟